بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کل ایک بہت اہم بریفنگ ہوئی تھی اور راولپنڈی میں یہ بریفنگ ہوئی تھی۔ اس کے اندر ظاہر ہے کہ بہت اہم سیکیورٹی جو اہلکار ہیں، انہوں نے عہدیدار ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات کی۔ میڈیا میں بھی جو لوگ یوٹیوبرز ہیں، ولاگرز ہیں، صحافی بھی کچھ اس میں موجود تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ایک آف دا ریکارڈ، یعنی بالکل اسٹرکٹلی آف دا ریکارڈ بریفنگ جو تھی وہ کنڈکٹ کی تھی۔ پھر ظاہر ہے کہ ان سے پوچھ کے کچھ باتیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ صحافی ہوں اور ڈیٹیلز شیئر نہ کی جائیں یا کچھ ایسی چیزیں، تو ان کی ایٹریبیوشن کے بغیر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ اطلاعات جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ ایک کافی طویل یہ بریفنگ تھی۔ اس بریفنگ کے اندر جو ہے وہ کافی سینئر صحافی بھی موجود تھے، لیکن جو سوالات کا سیشن تھا اس کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ ہر طرح کا آپ سوال پوچھیں اور اوپن ہاؤس ہے۔ کوئی بیانیہ شروع میں نہیں دیا گیا، جو سوالات پوچھے گئے اور ڈائریکٹلی سوالات سے ہی شروع کیا گیا، اس کے بعد جو ہے ان کے جوابات دیے گئے، اور بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کی ضرورت تھی کہ حکومت کیا سوچتی ہے، ریاست کیا سوچتی ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ دن پہلے ایک بہت ہی اہم حکومتی عہدیدار جو ہیں، انہوں نے بھی ہم چند صحافیوں کو لنچ پہ بلایا تھا اور ان کے ساتھ کچھ اہم معاملات کے اوپر بات کی تھی، جس میں ظاہر ہے جو بیسک معاملہ تھا وہ غزہ ایشو تھا۔ تو ہمیں کلیئرٹی ایک ملی اس بریفنگ کے بعد کہ پاکستان جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے، اس کی ریڈ لائنز کیا ہیں۔ ان کو غزہ کے حوالے سے لوگوں کی بہت زیادہ، پاکستان کے اندر خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے جو فیصلے ہیں یا غزہ کے حوالے سے جو فیصلے ہیں، وہ اس کے اندر پاکستان کتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور پاکستان کے فیصلے کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا ایسے فیصلے تو نہیں ہیں جو کہ فلسطینی عوام کی خواہشات کے مطابق نہ ہوں، اور جس میں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے آگے بڑھ کے کوئی کام کرے جس سے کہ پاکستان کی عوام کے اندر ایک انریسٹ پیدا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا، خاص کر کے غزہ امن بورڈ کا حصہ بننے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، اس کے اوپر بھی بہت کلیئرٹی کی ضرورت تھی۔ تو جو حکومتی اعلیٰ عہدیدار تھے، انہوں نے بھی کافی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دیے، اور بلکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ بات کی کہ حماس کو کسی صورت بھی ہم ڈس آرمامنٹ یا اس کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے ریاست کوئی فیصلہ نہیں حکومت کر سکتی اور نہ ہی کرے گی۔ تو کل کی جو کلیئرٹی تھی یہ بھی اسی کے ایک ضمن میں تھی، اور ظاہر ہے کہ جو پہلا سوال ہی پوچھا گیا وہ غزہ امن بورڈ کا حصہ بننے کے حوالے سے تھا۔ میں نے بھی اس پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لیے جانے کے حوالے سے سوال پوچھا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہمارے ساتھی تھے ان سب نے کھل کے جو ہے وہ ایک اس وقت جو ریاست کی پالیسی ہے حکومت کی، یعنی ریاست پاکستان کی جو ایک پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات کیے، اور سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدرہ ہے، آپ اس کو کوئی بھی نام لے لیں، پاکستان کے جو اہم فیصلے ہیں وہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ ان سے ان کی اس کے اندر انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے یا ان کی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے یا کلیکٹیو ڈیسیژن ہے، یہ ان سے جو ہے وہ سوالات پوچھے گئے، جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ ریاست کا فیصلہ ہے، حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں، اور اس فیصلے کو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے اپنی کچھ ریڈ لائنز بھی مقرر کی ہیں، خاص کر کے غزہ کے حوالے سے، اور وہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ انہوں نے بتائی بھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پہلی یعنی پاکستان کی جو فوج ہے اس نے جو کور کمانڈرز کانفرنس ہو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اس معاملے کے اوپر جو بیانات ہوں، یا پھر اس پہ فارمیشن کمانڈرز تک کا جو فیصلہ ہے وہ یہ تھا فلسطین کے حوالے سے کہ اسرائیل کی نسل کشی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ یعنی جو اعلیٰ عہدیدار تھے انہوں نے کہا جی پہلی ہمیشہ پاکستان جو ہے اس نے اس کو اسرائیل کی جو نسل کشی ہے اس کی مذمت کی ہے، ہر لیول کے اوپر، ہر سطح کے اوپر، اور فوج کے اندر بھی، اور ان کے جو اعلامیے اور بیانات ہیں وہ سامنے ہیں کہ جس کے اندر اسرائیل کی نسل کشی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی جاتی رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جینوسائیڈ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی جو انہوں نے کہا کہ جو نسل کشی ہے اس کو ختم ہونا ہے اور ختم ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی اور طریقہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک جو ہمیں ایک موقع ملا ہے اس ذریعے سے کہ اس امن بورڈ کے ذریعے سے کہ ہم کم از کم اس کے ایک مختلف مسلمان ممالک کا چونکہ جوائنٹ فیصلہ تھا، اس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم کوئی ایسا کردار ادا کر سکیں کہ پہلے مرحلے میں کم از کم یہ جو قتل عام وہاں پہ جاری تھا اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے،
سکے، اور اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو غزہ ہے اس کے اوپر اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے وہ اور جو ISF ہے، جو اسٹیبلائزیشن فورسز ہیں، وہ بالکل مختلف ہے۔ ان کا جو کردار ہے، یعنی اگر ہم بورڈ آف پیس کا حصہ بن رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم ISF کا حصہ بنیں، یعنی یہ ایک انیشلی ایک بات تھی کہ ابھی ہم سے بورڈ آف پیس کا حصہ بنے۔ اور جو میں نے تاثر لیا، میں ساتھ ساتھ آپ کو اپنا تاثر بھی بتاؤں گی ضرور، اور میں کوئی غلط چیز بھی ایٹریبیوٹ بالکل نہیں کروں گی جو کہ وہاں پہ باتیں کی گئی، تو یہ کہ ISF جو ہے وہ بورڈ آف پیس اینڈ ISF آر ڈفرینٹ، یہ جو لفظ تھا کوٹ ان کوٹ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی بہت سے مراحل آنے ہیں اور ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ٹروپس اور ہمارے جو ٹروپس ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم فلسطین کے خلاف استعمال ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ جو تاثر ہے قطعی طور پر یہ غلط ہے، اور پاکستان جو ہے وہ پاکستان کسی بھی فلسطینی عوام کے جو امنگیں ہیں، فیصلے ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کے خلاف نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو غزہ میں اس وقت صورتحال ہے اس کو روکنا ہمارے دوست مسلمان ممالک کی اولین کوشش رہی ہے، اور کسی بھی فورس کی تشکیل، مینڈیٹ، تعیناتی کا کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ان سے یہ سوال بھی ایگزیکٹلی پوچھا گیا تھا کہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ کوئی 3 ڈویژنز جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور اس میں پاکستان کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا فیصلہ ابھی تک جو ہے فورس کی تشکیل یا مینڈیٹ اور اس کی تعیناتی کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور امن بورڈ کا قیام بھی جو ہے وہ غزہ کی تعمیر نو اور بحالی سے متعلق ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور یہ حکومت کا استحقاق بھی ہے کہ وہ اس کے حوالے سے بات کرے۔ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کی جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوتی ہیں، پیکٹس ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں یا فیصلے ہوتے ہیں، اس میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا باؤنڈ کیا گیا ہے، اور اس پہ لینا چاہیے، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے، اور ان کا میرے سامنے آئین پڑا ہوا ہے، اور آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اس کے اوپر وہ کیا جائے گا۔ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کابینہ کے اندر بھی جو فیصلے ہیں وہ اس پہ نہیں ہوئے، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے، اور پوری دنیا میں انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک کے اندر جب فیصلے لیے گئے تو کسی نے بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا، مگر ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ پاکستان کی عوام کی جو خواہشات ہیں یا فلسطینی عوام کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق نہ ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کی جو افواج ہیں، انہوں نے کوٹ ان کوٹ میں بتا رہی ہوں کہ غیر مسلح کرنے کے لیے کسی کو جو ہے وہ اس میں حصہ دار نہیں ہوں گی، اور حماس کو غیر مسلح کرنے میں جو ہماری شرکت ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، یعنی کسی صورت، یعنی کسی بھی گروہ کو ہم غیر مسلح نہیں کریں گے، کسی جو وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ پھر انہوں نے ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ اسی کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ فلسطین کے ساتھ پاکستان کا جو ایک اصولی موقف ہے وہ آج بھی قائم ہے، اور انہوں نے UNSC کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کی جو فیصلے ہیں اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ کرے گا، اور اس کے اوپر قائم ہے، اور اس کی جو فلسطینیوں کے حوالے سے امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان کی جو اس وقت وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور غزہ میں جو خون ریزی ہے اس کے سیاسی عمل اور بات چیت کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ اس کو روکا جا سکتا ہے۔ پھر کشمیر کے حوالے سے بھی، فلسطین کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری ظاہر ہے شارگ ہے، اور پاکستان جو ہے کشمیر کے حوالے سے ایک کلیئر موقف رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا 1 نہیں 10 جنگیں ہمیں، اور یہ فیلڈ مارشل کا انہوں نے کوٹ کیا کہ وہ وہاں پہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ اگر 10 جنگیں بھی کرنی پڑیں گی تو ہم کریں گے کشمیر کے لیے، اور کشمیر جو ہے وہ ہماری امنگوں کے جو مسئلہ کشمیر ہے اس کا حل جو ہے اقوام متحدہ کے ذریعے سے کرنا پڑے گا۔ پھر بہت سارے اور بھی سوالات تھے جو کہ ان سے پوچھے گئے، ظاہر ہے 3.5 گھنٹے کی بریفنگ ہے، ہم آپ کو 20 منٹ میں بتانے کی کوشش کریں گے، اس میں بہت سارے تاثرات بھی ہیں، تو میں کوٹ ان کوٹ بہت سی چیزیں بتا رہی ہوں جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ اہم ہے، لیکن جو تاثرات ہیں وہ بھی میں آپ کو ضرور اس کے اوپر جو اپنا ایک کنکلوژن ہے وہ ضرور دوں گی۔ کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں نے سوالات پوچھے، انہوں نے کہا کہ جی خوارج جو ہیں ان کی کیا وجہ ہے کہ خوارج جو
سندھ اور پنجاب کے اندر وہ کارروائیاں نہیں کر رہے جو کہ خیبر پختونخوا میں اور ادھر کر رہے ہیں. بلوچستان میں انہوں نے کہا کافی حد تک کمی ہوئی ہے, 70% سے اب 29% پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آ گئی ہے, یعنی کمی واقع ہوئی ہے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان حکومت جو ہے وہ کیٹیگریز کو ختم کر, یعنی وہاں پہ مجھے بھی یاد ہے جب ہم بھگٹی صاحب کے گئے تھے کور کرنے کے لیے, ان کو انٹرویو کرنے کے لیے پارلیمانی وفد میں ساتھ تھی, تو اس وقت بھی جو تھی وہ مختلف ایریاز کو انہوں نے اے کیٹیگری, بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. اور یہ ایک المیہ ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور پھر وہاں پہ جو جگہ جگہ چیک پوسٹ ہے جس پہ کہ بلوچ عوام احتجاج بھی کرتی ہے اور ابھی بھی کری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ اعتماد میں وہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو خوارج کی جو ٹرم ہے یہ ہم نے استعمال کی ہے. ویسے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے اور یہ میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ خوارج جو ہیں ان کے اوپر بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان کو ہم خوارج کہتے ہیں, اور یہ ہیں. انہوں نے کہا پاکستان کی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ دہشت گرد خوارج ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور جب فیلڈ مارشل نے ان کو خوارج کہنا شروع کیا تھا ان کو بڑی تکلیف بھی ہوئی اور ہوتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس نقطے پہ ہیں, اس نتیجے پہ ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے تھینک گاڈ شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلیں اب پاکستان کی جو ریاست ہے وہ ان کو ایک کلیئرٹی کے اوپر یہاں پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ دہشت گرد نہیں, دہشت گرد ہیں, ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں, ان کا کوئی دین ایمان نہیں, لہٰذا ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی. تو ان کا خوارج کی جو ٹرم ہے اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ اب استعمال کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اور یہ سمجھنا بہت ضروری تھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ اچیومنٹ اس کے اوپر ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے اوپر بڑے انٹرسٹنگ سوالات تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو بلایا گیا تھا پہلی مرتبہ بریفنگ کے اندر, جس میں کہ ایسے یوٹیوبرز یا ولاگرز تھے جن کے اوپر موجودہ دور میں پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے وہ بہت قریب تھے لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ خلاف بھی بات کرتے ہیں, ان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی, سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیشن بھی کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے, بہت سے لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو بہت سے ایسے ولاگرز کو بھی یہاں پہ بلایا گیا تھا. تو انہوں نے ان میں سے کچھ نے جو ہے وہ سوالات بھی کیے, لبرٹی لی اور بہت کھل کے سوالات بھی کیے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پہلے جو ہے وہ بہت سارے لوگ آپ نہیں بلکہ یہ سوال منصور علی خان نے کہا کہ آپ نہیں بلاتے تھے, اب آپ کی کیا پالیسی بدل گئی ہے یا اس طرح سے, لیکن اچھی بات ہے کہ بلایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد بہت سارے سوالات میں یہ بات جو ہے وہ کی گئی کہ آپ تو پہلے کہتے تھے کہ جی ہم کسی آپ نے ایک سیاسی جماعت کے بارے میں بھی آپ کا ادارہ بات کرتا ہے, اور پھر یہ کہ آپ کی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے نہ کوئی پارٹی ہماری فیوریٹ ہے نہ ہم کسی کے اگینسٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری جو سیاسی جماعتیں آتی ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ہماری جو بھی حکومت ہوتی ہے ہم جو کہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے انڈر کام کرتے ہیں, لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. اور نہ ہی ادارے کی جس نے ادارے کی پالیسی بنائی یا ادارے اس سیاسی جماعت کے ساتھ جو کھڑا ہوا اس کا پھر آپ نے انجام دیکھا کہ اس کو ہم اب جو ہے وہ جو فیصلے وہ کیے تھے وہ کریکٹ اب ہم کر رہے ہیں, کریکشن کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اور ظاہر ہے ان کا اشارہ جنرل فیض کی جانب تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے. اچھا ایک سوال اس کے اندر جو ہے وہ ملا عزیز کے حوالے سے جو اسلام آباد میں ہیں, لال مسجد کے مولوی عبدالعزیز, انہوں نے جو بہت کنٹروورشل ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور خوارج کے حمایت میں, وہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ کیا, ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں. اور پھر ہم نے 2-3 لوگوں نے بآواز بلند کہا کہ ایمان مزاری کے خلاف جو ہے وہ NCCI کی کارروائی ہوتی ہے, لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں. تو ایمان مزاری پہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن انہوں نے پھر جب دوبارہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ NCCI بالکل کرے گی, کیوں نہیں کرے گی, اور ریاست جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی وہ اپنا ان ایسے لوگوں کا جو تعلق ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے ہے, ان کا بیانیہ بھی وہیں سے آتا ہے, اور ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہے, اس کے اوپر کارروائیاں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ
انگیج کرنا چاہیے، انگیجمنٹ کی پالیسی، جو کہ یہی سوال تھا کہ بھئی آپ نے ایسے لوگوں کو بلایا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ انگیج کر رہے ہیں، تو آپ پھر صوبائی حکومت کو کیوں انگیج نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک ریٹن دے، وہ ہم سے بریفنگ اگر مانگتے ہیں یا چاہتے ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے کہیں کہ ہمیں چاہیے بریفنگ تو ہم کریں گے، لیکن سیکیورٹی ہمارا ڈومین ہے اور سیکیورٹی کے اوپر ہمیں کنسرنس ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جو 1235 شہادتیں جو ہیں وہ پچھلے سال صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا اٹس اے بگ نمبر، اور یہ خیبر پختونخوا کے اندر اور سپاہیوں اور سویلینز کی بھی ہوئی ہیں، فوجیوں کی بھی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ کیوں جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ اور نیشنل ایکشن پلان کا جو 14واں نقطہ ہے انہوں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ وہ جو 14واں نقطہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ٹیرر نیکسس ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اور سیکیورٹی حکومت جو صوبائی حکومت ہے کیا وجہ ہے کہ انہوں نے 8000 لوگ جو ہیں وہ کن لوگوں کی سیکیورٹی کے اوپر پولیس والے جو ہیں تعین کیے گئے ہیں، ان کی تعیناتی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پوچھ لیں آئی جی کے ساتھ ایک بریفنگ رکھ لیں اور ان سے پوچھیں آئی جی خیبر پختونخوا سے کہ یہ 8000 لوگ کن کی سیکیورٹی کے اوپر ہیں، پولیس والے، اور کیوں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو کیوں پرائرٹی وہ سیکیورٹی کو وہ نہیں دیتے باقی لوگوں کی اور عوام کی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کیوں کام نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے، یہی سیاسی حل ہے اور اس پر عمل درآمد کر کے ہی دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ پھر انہوں نے بلوچستان کی اگزامپل دی کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس کو وہ کریں گے اور کر رہے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں اس کو پھر ریاست مد نظر رکھتی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ اب ضروری ہو چکا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک اور بہت دلچسپ فگرز دیے اور وہ دہشت گردی کے مقدمات کے حوالے سے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ خیبر پختونخوا کے اندر کل 3698 دہشت گردی کے پاکستان کے اندر جو مقدمات ہیں، اور ان میں سے 2986 صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہے جن کا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ پینڈنگ ہے۔ اور یہ کیوں پینڈنگ ہے؟ ان کیسز کے اوپر کیوں فیصلے نہیں ہوتے؟ تو یہ ایک انہوں نے بڑا پرٹیننٹ کویسچن جو تھا وہ اس حوالے سے اٹھایا اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایڈریس کیا۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو بھی معاملات تھے اس کے اوپر کھل کے چونکہ بات ہو رہی تھی تو یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ جنرل فیض کا سٹیٹس کیا ہے اور وہ کہاں موجود ہیں اس وقت، اور ان کے کیا وہ جیل میں ہے جو کہ ان کو ہونا چاہیے فیصلے کے بعد، یا پھر یہ کہ وہ کہاں پہ ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ نوٹیفائڈ پریزنر ہیں اور گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر ہیں، یعنی کہ اور انہوں نے کہا بس اتنی معلومات میں آپ کے ساتھ جو ہے ہم جو ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ جو سیکیورٹی اعلیٰ عہدیدار تھے انہوں نے یہ بات کہی۔ تو ایک تو یہ جو معاملات تھے اس کے اوپر انہوں نے بہت کھل کے بات کی ہے۔ میں آپ کو اپنے امپریشنز جو ہیں وہ دیتی ہوں۔ اس پوری ڈسکشن میں جو پاکستان انڈیا جنگ تھی اس میں انہوں نے جو سیاسی قیادت وزیر اعظم کی ان کو بہت سراہا۔ انہوں نے کہا جی کہ فیصلے جو ہے وہ جب بھی لینے ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے اور گورنمنٹ نے لینے ہوتے ہیں، اور جو موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں سب کے سب، اور ان کے بڑے ایکسپیرینسز ہیں، ان کے بڑے تجربات ہیں، ماضی میں بھی ان کے بہت سے تجربات ہیں، اس لیے وہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلے لیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جو 9-10 مئی کے جو فیصلے تھے وہ پرائم منسٹر نے لیے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا اور پوری آنرشپ کے ساتھ ہوا، اور یہ کہا گیا کہ ہم ٹکا کے ماریں گے، اور یہ پھر ہم نے پیچھے مڑ کے کسی نے دیکھا نہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا کمال ہے، یعنی انہوں نے جو موجودہ گورنمنٹ اور پرائم منسٹر ہے ان کی انہوں نے تعریف کی، اور یہ پہلے بھی ویسے بات ہو چکی ہے، بلکہ فیلڈ مارشل نے ہمارے ساتھ جب جب وہ تھی بیٹن ان کو دی گئی تھی فیلڈ مارشل کی، اس وقت ہم سے یہ بات کی تھی کہ پرائم منسٹر نے جو ہے یہ فیصلہ لیا تھا اور ہم پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو ایک کریڈٹ انہوں نے اس وقت دیا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یعنی میں آپ کو مختلف جو ان کی باتیں تھیں ان میں سے ایک کنکلیوژن یہ بتا رہی ہوں کہ جو اس وقت کا سیاسی نظام ہے، فوج مکمل طور پر اس نظام کے ساتھ کھڑی ہے،
اور بارہا انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ کیوں یہ اپنی سیاسی جو لوگ ہیں یا قیادت ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ کو ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ معیشت کے فیصلے، انہوں نے کہا یہ تاثر غلط ہے، کیونکہ ان سے ایک سوال بھی پوچھا گیا کہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں تو آپ فیصلے لیتے ہیں اور اس کے اندر ہے، تو انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب جو مرضی ٹرم استعمال کریں اس پہ ہمیں، وہ ہمارے، انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے وزیر بھی ہیں، وہ جو کریں ان کا استحقاق ہے، لیکن جو آئین کے آرٹیکل ہیں ان کے مطابق حکومت ہمیں ڈائریکشنز دیتی ہے اور ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس پہ بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر SIFC کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک فیسیلیٹیشن وہ ہے، فیصلے حکومت لیتی ہے، ہمارے اس پہ اعتراضات موجود ہے۔ بہرحال میں بہت زیادہ کنونسڈ نہیں ہوں اس جواب سے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی اور دوسرا ایک سیاسی حکومت، بار بار انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے اوپر آپ ٹرسٹ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم ان کے انڈر ہیں اور ہم ان کی پالیسیز کو جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہم ان کی پالیسیز کے مطابق چل رہے ہیں، اور یہ سارا، اور یہ کلیئرٹی ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ اس کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ پھر خیر یہ کریڈٹ جو جاتا ہے، جو ہم کہتے بھی ہیں کہ بھئی جتنے بھی بڑے پاکستان کے، جو پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے اور پاکستان فیصلے لے رہا ہے فارن پالیسی کے، بہت بہترین فیصلے لے رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی۔ اگر آپ کسی بھی سینئر ڈپلومیٹ سے پوچھیں یا آپ لوگوں سے پوچھیں، مشاہد حسین سید صاحب جیسے لوگوں سے پوچھیں، وہ زیرک لوگوں سے، وہ آپ کو یہی بات کہیں گے کہ جی پاکستان جو ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھے۔ ہاں ایک سوال جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا چین سے متعلق تھا کہ چین تو اس کا بلاک کا حصہ نہیں ہے، اس بورڈ کا حصہ نہیں، آپ ہیں، تو اس پہ کہا گیا کہ اگر چین نہیں ہے تو پاکستان تو ہے۔ ایک تو پاکستان اپنے فیصلے لیتا ہے، دوسرا چین اور پاکستان یعنی یہ یوں سمجھیے کہ ہم دوست، جو جب کوئی ایک ملک کے ساتھ ہم دوستی ہے جو کہ ہماری بہترین دوستی ہے، ہم وہاں پہ، تو چین بھی سمجھے کہ ہمارے ساتھ ہم ہی، یہ چین ہی ہم ہیں اور ہم ہی چین ہیں، یعنی اس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور چین جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کی دوستی کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں، ایران کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں، UAE کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دیکھ لیں۔ یہ بھی سوال ہوا تھا کہ لیٹر آف انٹینٹ ہے انڈیا کا اور UAE کا، تو وہ اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے دوست ہیں، اگر UAE ان کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیبل پہ ایک ٹیبل خالی نہیں ہے، اس پہ پاکستان کا ایک دوست بھی موجود ہے جو کہ پاکستان کی بات کرے گا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے چائنا کے لیے کہا کہ چائنا، اگر پاکستان بورڈ آف پیس میں اور چائنا نہیں ہے تو ہم ایک ہی، ہماری ایک طرح سے لائن ہے، تو ہم وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ چائنا وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ ایک ڈپلومیسی ہے جس کو کہ پاکستان جو ہے وہ دیکھتا ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی پالیسی ہے کہ کسی ٹیبل کے اوپر پاکستان جو ہے وہ موجود ہے اور وہ فیصلے کر سکتا ہے اور لے سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے نیوکلیر پاور بنے، ہم نے کسی دنیا کے پریشر کو قبول نہیں کیا۔ ایران کے اندر جنگ ہوئی، ابھی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی سعودی عرب کے ساتھ ہم ہیں، UAE کے ساتھ، اور پورے ریجن کے اندر، پورے انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کی ڈپلومیسی کو سراہا جا رہا ہے اور ہم ایک انٹرنیشنل سینٹر سٹیج کے اندر ہم موجود ہیں۔ تو ہم اس موقع کو کبھی بھی نہیں گنوانا چاہیں گے، لیکن جو ہماری جو پالیسی ہے، جو ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے فلسطین، کشمیر اور ہماری جو معاملات ہیں فارن پالیسی کی، جو ہماری لائنز ہیں، ہمارے جو بارڈرز ہیں یا پالیسی کے بارڈرز ہیں، وہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس کو کراس نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے اوپر فرم طریقے سے کھڑے ہیں، اس سے پہلے سے بھی زیادہ۔ تو ایک یہ ایک بڑی اچھی بات تھی جو میرا یہ تھا کہ ایک پاکستان کی ریاست کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان نے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ شیئر کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ کہ یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان نے یہ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ مقتدرہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور سیاسی حکومت کے ساتھ ان کی ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے وہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ نے دیکھا ڈیووس پہ بلاول بھٹو جو تھے وہاں پہ موجود تھے، اور تینوں کی پھر میٹنگ بھی ہوئی، فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی اور بلاول بھٹو صاحب کی، اور وہ LI بھی ہیں گورنمنٹ کے، تو ان کو وہاں پہ بھی اعتماد میں لیا گیا، اور ان کے بلکہ بلاول صاحب نے پھر اس کے بعد ایک انٹرویو بھی دیا اور اس میں بہت کھل کے پاکستان کی جو
پالیسی ہے اس کی حمایت بھی کی، اور بہت سے لوگ خیر کہہ رہے تھے وہ کیوں چلے گئے وہاں پہ، ان کو بلایا گیا، یہ وہ ڈیووس کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل لیڈرز جاتے ہیں، مختلف وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہیں، بلاول صاحب وہاں پہ انوائٹڈ تھے اور گئے، اور انہوں نے بڑا پاکستان کو اچھا ریپرزینٹ کیا ایز فارن منسٹر بھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کل اس بات کی بھی تعریف کی گئی کہ ہماری ایک چھوٹی سی ٹیم تھی مئی کے جنگ کے بعد، تو انڈیا کی اتنی بڑی ٹیم تھی، اور آپ دیکھیں کہ ہم کچھ کیپٹلز میں گئے، وہ ہر جگہ پہ گئے، اور پھر پاکستان کے موقف کو، پاکستان کے اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا گیا. ظاہر ہے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب کی زیر سرکردگی یا زیر صدارت یا سربراہی میں وہ ایک کمیٹی تھی اور وہ گئی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ یہ پاکستان کی حکومت جو ہے اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک بڑی میچورٹی کے ساتھ، پاکستان ایک میچور ریاست ہے تو وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو میرا جو ٹیک اوے ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی حکومت کے ساتھ بالکل فوج کھڑی ہے اور ڈفرینسز نہیں ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اب جو جماعت پارلیمانی جماعت کے طور پہ ہے اس پہ بھی یعنی کل پوری بریفنگ کے اندر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ سوائے ملاقات کے سہیل آفریدی صاحب کے کوئی ذکر نہیں ہوا. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ معاملہ جو ہے وہ ایک طرح سے ریاست جو ہے وہ اس کو ان معاملات کو ارریلیونٹ سمجھ رہی ہے، اور جو انگیجمنٹ ہے اب ظاہر ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر مختلف لیول کے اوپر ہے. وہاں پہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں ان کی حکومت، اور یہ انہوں نے کہا بھی کہ حکومت کے ساتھ حکومت کرے بعد سیاسی لوگوں کے ساتھ، تو میں خیال ہے وہ حکومت کے اس میں آ گیا ہے. اور جو ہاں البتہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے، نیشنل ایکشن پلان ہے، اور جو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے معاملات کے اوپر مزید جو سخت اقدامات جو ہیں وہ لیے جائیں گے. اور پھر طلال چودھری صاحب کا بھی پوچھا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپریشن میں صوبائی حکومت آن بورڈ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ طلال چودھری صاحب کو کیوں سنجیدہ نہیں لیتے، یا ان کو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ غلط بات کہیں گے، وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور یعنی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، مگر فلسطین کے مسئلے کے اوپر یا جو وہاں پہ کچھ لوگوں کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے ہے، تو ریاست بالکل اپنی جو پالیسی ہے وہ ابھی تک وہ اسٹیٹ فارورڈ رکھے ہوئے ہے. میں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ اگر کل کو آپ نہیں کرتے ان کی خواہشات پہ، کیونکہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں کچھ مڈل ایسٹ سے باہر بھی ہیں وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کیا وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کریں گے، اور اس کے ریپریکیشنز کیا ہوں گے اگر پاکستان جو ہے اس کے اندر نہیں جائے گا کسی کو غیر مسلح کرنے یا اس کے حوالے سے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ قطعی طور پر اس معاملے کے اندر نہیں جائے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریاست کلیئرٹی کے ساتھ جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. آگے جا کے کیا ہوگا وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. یہ اب تک کی اہم بریفنگ تھی جس کے اوپر آپ کو بتانا ضروری تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.